الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات مسجد میں صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اگلی صفوں میں تشریف لے آئیے، ثواب اسی میں ہے، طریقہ یہی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے تو کوشش کرے کہ اگلی صفوں میں بیٹھے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم پورا کریں گے، قربانی کا حکم۔ اب یہ قربانی کا جو حکم ہے یہ اللہ کی پسند کے مطابق اور اللہ کی ناپسند سے بچتے ہوئے ہم اس طریقے سے اس حکم کو پورا کریں کہ اللہ کو یہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبولیت ایک مومن کے لیے، ایک مومن کو ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا ہے، یہ خوف لگا ہوا ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کبھی بے خوف نہیں ہوتا، منافق بے خوف ہوتا ہے۔ مومن کو ہر وقت خوف لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہاں احکم الحاکمین اور کہاں ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہے۔ تو بھائیوں، اس موقع پہ کچھ ایسی ہدایات اور ایسی کوتاہیوں کی نشاندہی جو عموماً ہم سے ہوتی ہے، جو ہمارے ثواب میں کمی کا باعث بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں، تو یہ عمل کل قیامت میں گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کس نے کتنے بکرے قربان کیے اور کس نے کتنی گائیں قربان کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کس نیت سے قربان کیے، کس اخلاص کے ساتھ قربانی دی ہے، اور اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ کتنا تھا۔ تو قرآن میں ہے کہ کل قیامت میں عمل گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ اس وقت انسان کو بہت زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ میرا عمل وزنی ثابت ہو جائے۔ تو میں قرآن حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ہماری قربانی وزنی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے غور کیا قرآن حدیث میں، تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ انسان کی جو قربانی وزنی ہوگی وہ 6 چیزوں سے ہوگی۔ جس شخص کی قربانی میں یہ 6 چیزیں ہوں گی، اس کی قربانی کل قیامت میں جب تلے گی، اس کا وزن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ قیمتی بنے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ہمیں رمضان کی، ہمیں جو یہ رمضان المبارک ہے، یہاں اس سے متعلق بھی جو حدیثیں ملتی ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا، من صام ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے
ایمان کا مطلب یہ ہے جس عمل پر اللہ تعالیٰ نے یا حدیث میں جو وعدہ ہے انسان عمل کرتے وقت اس وعدے کے اوپر یقین کرے. جس عمل پر اللہ نے اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے انسان جس وقت وہ عمل کرے تو اس کے ذہن کے اندر وہ اس وعدے پر یہ یقین ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا کریں گے. اور دوسری چیز احتساب ہے. یہ احتساب انسان کے عمل کی اجر کو بڑھا دیتا ہے, ثواب کو بڑھا دیتا ہے. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ یہ میری اصطلاح نہیں ہے, یہ قرآن حدیث کے, یہ اللہ کے نبی کی اصطلاح ہے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم کوئی عمل کریں اس عمل پر جو ثواب بتائے گئے ہیں ہم ان ثوابوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک آدمی وضو کر رہا ہے, وضو کرتے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں. ایک آدمی مسجد آ رہا ہے, مسجد آتے وقت وہ ذہن میں رکھے کہ میرے ایک ایک قدم کے اوپر میرے گناہ مٹ رہے ہیں اور مجھے نیکیاں مل رہی ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے علم بھی چاہیے. انسان کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اس عمل کا ثواب کیا ہے تو عمل کرتے وقت وہ اس ثواب کو ذہن میں کیسے رکھے گا. تو بھائیوں دوسری چیز یہ ہے, اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری قربانی کا وزن بڑھ جائے, ثواب بڑھ جائے, تو دوسرے کام جو ہمیں کرنا ہے ہمیں ان حدیثوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور قربانی پر اللہ کے نبی نے یہ ثواب بتائے ہیں, انشاءاللہ مجھے یہ سارے ثواب ملیں. اب وہ ثواب کیا بتائے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ یوم النحر میں, قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل قربانی سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ نہیں. اس دن جو سب سے بڑی نیکی ہے, اس دن جو سب سے بڑی ثواب کی چیز ہے, اس دن جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والا عمل ہے وہ قربانی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی جب وہ اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, اس چھری چلانے سے جو خون نکلتا ہے, خون کا قطرہ ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا, سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, یا فاطمہ قومی فاشہدی علی اضحیتک, جاؤ تمہاری قربانی ہو رہی ہے اس کے پاس حاضری دو, اور خون کا جیسے ہی پہلا قطرہ گرے گا اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں. تو احتساب یہ ہے انسان کو اس کا یہ ثواب ذہن میں, اور یہ ثواب ذہن میں ہو کہ صحابہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی, یہ قربانی کیا عمل ہے, یہ کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. انہوں نے کہا تھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس پر ہمیں کیا ملے گا, تو فرمایا تھا کہ ہر بال کے عوض تم کو ایک نیکی ملے گی. تو آج کمائی کا دن ہے, یہ ثواب ہمیں ملیں گے. چوتھی چیز ایمان, احتساب. میں نے دو چیزیں آپ کو بتائیں, ایمان ہے, احتساب ہے. ایک قرآن, ایک حدیث کی اصطلاح ہے احسان. احسان, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے بندے کوئی عمل کریں, وہ نماز پڑھیں, وہ روزہ رکھیں, وہ زکوٰۃ دیں, وہ حج کریں, وہ قربانی کریں, تو احسان کی کیفیت ہو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان ان تعبد للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ بہت خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ عمل کے وقت اس کے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو, اور ایسے اتنا استحضار ہو گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ استحضار اور ذہن کے اندر اس بات کا حاضر ہو جانا یہ انسان کے عمل کو خوبصورت بناتا ہے, اور عمل خوبصورت ہوتا ہے تو ثواب بڑھ جاتا ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہو میں آفس میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں, میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے, اب اس وقت انسان کس دھیان سے کام کرے گا؟ ملازم کام کر رہا ہے, ساتھ باس جو ہے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے, بھائی تم یہ صفائی کیسے کر رہے ہو. تو جب یہ دھیان ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, اس دھیان سے انسان کا عمل خوبصورت بنتا ہے. تو چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان عمل کرے اس کے اندر احسان کی کیفیت ہو.
اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. یہ میرے بھائیوں یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ گائے گر رہی ہے اب ہمارا سارا دھیان بچے تالیاں پیٹ رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, اور جو ہے اگر گائے نے قصائی کو لات مار دی تو چیخ و پکار ہو رہی ہے. اس وقت تو انسان کو ڈر لگا ہوا ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, یہ خوف لگا ہوا. مومن بے خوف نہیں ہوتا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسقون. تو ایک چیز میں نے یہ عرض کر دی جو انسان کے عمل کو ثواب بڑھا دیتی ہے, اس کی قیمت کو بڑھا دیتی. اور ایک چیز میرے بھائیوں, اخلاص. اخلاص یہ تو قرآن میں اللہ پاک نے کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. میں تمہارا یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم 5 لاکھ کا بیل لے کے آئے یا 6 لاکھ کا لے کے آئے, اور تم بکرا 1 لاکھ کا لائے کہ 2 لاکھ کا لے کے آئے, اور تمہارا بکرا خوبصورت تھا یا کیا تھا. میں قطعاً یہ نہیں دیکھوں گا. میں نہ اس کے گوشت کو دیکھوں گا, نہ کھال کو دیکھوں گا, نہ تمہارے پیسوں کو اور قیمت کو. میں کیا دیکھوں گا؟ میں بکرے کو نہیں دیکھوں گا. میں تمہارے سینے میں جو دل ہے, اس دل میں جو نیتیں ہیں, اور جو اس دل میں جو اخلاص ہے, تقوی ہے, میں تمہارے تقوی کو دیکھوں. اب مجھے بتائیے کہ بھائیوں اس موقع پر کتنا زیادہ اس بات کا اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. گویا کہ ساری قربانی کا فلسفہ اس آیت کے اندر بتا دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یعنی قربانی کا فلسفہ یہ بتا دیا کہ صرف خون بہانے اور گوشت کھانے سے اور کھلانے سے اس اللہ کی رضا نہیں ملے گی. اللہ تو دلوں کے تقوی کو دیکھیں گے, دلوں کے جذبوں کو دیکھیں گے, اور اللہ پاک یہ چیز دیکھیں گے. گویا کہ قربانی کے اندر ہمیں یہ سبق بھی دے دیا. بلکہ سنت ابراہیمی صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے. سنت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ پوری زندگی اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو, اپنی ضروریات کو قربان کرنا. حکم آتا ہے بچے کو اور بیوی کو لق دق میدان کے اندر چھوڑ دیتے. حکم آتا ہے بچے کی گردن پہ چھری چلا. ہم اتنی بڑی سنت ادا کر رہے ہیں, تو بھائیوں سوچنے کی بات ہے کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے بھائیوں, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ بہت فکر کی بات ہے. میں اس بات پر کئی مرتبہ متوجہ بھی کر چکا ہوں کہ جس اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں اور مال دے رہے ہیں, اسی اللہ نے ہم سے وقت بھی مانگا ہے. اب یہ فرق کیوں ہے؟ جس اللہ نے ہم سے مال مانگا, ہم نے 5 لاکھ کا بیل اور 3 لاکھ کا اور 4 لاکھ کا خرید لیا, وہی اللہ ہم سے کہتا ہے کہ اب حی علی الصلاۃ, اب ظہر کی نماز کا وقت ہے, اب سارے کام چھوڑ دو, اب تم میری مسجد میرے گھر آؤ اور میرے آگے جھکو. یہ اتنا فرق کیوں ہے کہ ایک آدمی پیسے پہ خرچ کرنا آیا تو اللہ کے لیے اتنا ہی خرچ کر دیے, اور وقت 5 منٹ اللہ کو نہیں دے رہا. یہ بہت زیادہ فکر کی چیز ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ قربانیاں صرف ایک رسم ہے, اور رسم تو نہیں بن گئی ہیں, کیونکہ جس خدا کے نام پہ قربانی ہے اسی خدا کے لیے نماز بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. قربانی تو اتنا اونچا سبق دیتی ہے, اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ صرف تم جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلا رہے ہو, تم یہ چیز سیکھو کہ تم اپنی خواہش اللہ کے حکم پر قربان کرنا سیکھو. حکم آ جائے آفس چھوڑ دیا, حکم آ جائے جو ہے اللہ کے حکم کے اوپر وقت دینے کا حکم ہو تو وقت دیں گے, جان دینے کا حکم ہو تو جان دیں گے, مال دینے کا وقت ہو تو مال دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ توفیق دے. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ یہ کارڈ ملتے ہیں کہ بھئی یہ دعا پڑھنی ہے, یہ دعا پڑھنی ہے. یعنی آپ دیکھیں کاش کہ ہم لوگوں کو قرآن حدیث کا مطلب آتا. عربوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہوتی ہے تو بہت ساری تربیت ان کی اس قرآن حدیث سے ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ مطلب سمجھتے ہیں, وہ حکمت سمجھتے ہیں, وہ فلسفہ سمجھتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں کہ قربانی ذبح کریں گے تو بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں کارڈ ہوں گے. اس کارڈ پہ کیا دعا لکھی ہوئی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا تو جینا بھی اللہ کے لیے ہے, میرا تو مرنا بھی اللہ کے لیے. سوچنے کی بات ہے کہ باقی میں صحیح کہہ رہا ہوں, میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فجر کی نماز ہوئی تھی, اس فجر کی نماز میں سے ہم میں سے کتنے حاضر تھے؟
بھائیوں اللہ کی قسم یہ بہت غور کی چیز ہے. ایک دن مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. صرف یہی نہیں رہنا دنیا کے اندر, آخر جانا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں. یہ جو ایام آتے ہیں ان ایام کے اندر ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان کی اندر کی تربیت ہونی چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ ابراہیمی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہترین نمونہ تھے. کیسے اللہ کا حکم آتا چلا گیا, اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے چلے گئے. تو یہ آج جو ہم دعا پڑھیں گے اس کے اندر بھی یہ سکھایا. اور پھر چھٹی چیز یہ ہے جو ہمارے قربانی کا ثواب, ہمیں ثواب میں اضافہ کرنے والی چیز اور قربانی کا وزن بڑھانے والی چیز, وہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. جتنا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا جانور ذبح ہوگا, آگے کے مراحل ہوں گے, اتنا ہی ہمارا اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنی سنتیں چھوٹتی چلی جائیں گی اتنے ہمارے اجر میں کمی ہوتی چلی جائے گی. اب وہ سنتیں کیا ہیں جو قرآن حدیث سے ہمارے لیے رہبری کی گئی ہے؟ اس میں سے ایک اس بات کی ہمیں رہبری کی گئی ہے کہ بھائی یہ جو جانور ذبح کرنے والا قصائی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. خدا نخواستہ کوئی قادیانی ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا وہ بالکل حلال نہیں ہوتا. تو آدمی کو پتا ہو کہ میں کن کے ہاتھوں سے ذبح کرا رہا ہوں, آدمی کو پتا ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا, وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں شریعت کی تعلیم ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ انسان جس وقت جس سے ذبح کرائے تو انسان اس سے اجرت پہلے سے طے کر لے تاکہ بعد میں نزاع نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. تو یہ شریعت کی تعلیم ہے. اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہمارا جو ذبح ہو وہ صحیح طریقے سے ہو. اس موقع پہ جو ایک غلطی ہوتی ہے کہ قصائی بھی اس میں ہوتا ہے کہ مجھے جتنے زیادہ جانور ذبح کروں اتنا زیادہ مجھے پیسہ ملے گا, لہٰذا وہ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کے اندر چھری مارتے ہیں. قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو خون یہ دم مسفوح ہے یہ جتنا زیادہ بہے گا نکلے گا اتنا زیادہ جو ہے بہتر ہے. تو وہ جلدی ٹھنڈا کرنے کی نیت سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حرام مغز پہ خون کر کے تاکہ اس کا دماغ سے رابطہ ختم ہو جائے اور خون جو ہے وہ جلدی جو ہے بند ہو جائے. تو اس کو بھی ممانعت آئی ہے. اور ذبح کے وقت اس بات کا بھی شریعت میں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں تو آپ ذبح کے وقت موجود ہوں, آپ اپنی نگرانی میں سنت طریقے سے یہ سارے کاموں کو کروائیں. قربانی تو اس کی بھی ہو جائے گی کہ اندر ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ناشتہ ہو رہا ہے اور چائے اور پراٹھے چل رہے ہیں اور جو ہے باہر ان کا جانور قربان ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کا وقت آیا ہے, آپ اس کو حاضری دیں. اور ایک تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ وہ دین یہ کہتا ہے کہ یہ ذبح کا وقت ہے, ذبح کے وقت بھی جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو, اس سے بچانے کے لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ چھری کو انسان پہلے سے تیز کر لے, جانور کے سامنے تیز نہ کرے. پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص نے بکرا ذبح کیا اور وہ بکرے کو لٹا دیا اور اس کے اوپر پیر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ چھری تیز کرنے لگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا قبل ھذا اتريد ان تموت موتتين, یہ کام آپ نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ آپ اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہیں, بیچارہ چھری دیکھ دیکھ کر اس کا جو ہے خون خشک ہو رہا ہے, آپ اس کو 2 موتیں دینا چاہ رہے ہیں. تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ذبح میں اختیار نہ کیا جائے جس سے جانور کو بلا وجہ کی اذیت ہو. اور حدیث میں بھی آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں سلیقہ پسند ہے. ذبح کے اندر بھی اللہ پاک کو سلیقہ پسند ہے, اس طریقے سے ذبح کرو کہ اذیت نہ ہو. اور ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت تصاویر بنانا اور ویڈیوز بنانا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میں تمہارے جانور کو نہیں دیکھوں گا, اس کی قیمت کو نہیں دیکھوں گا, خوبصورتی کو نہیں دیکھوں گا, میں تمہارے دل کو دیکھوں گا. تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں دل کو, اور دل مشغول ہے کیمرے میں اور دل مشغول ہے ویڈیو میں. تو یہ کیسی قربانی ہے؟
یہ اپنے اجر کو کم کرنے والی چیز اور خراب کرنے والی چیز ہے. اس موقع پر بہت زیادہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آدمی اس کا بھی اہتمام کرے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرے. ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹائے. بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری عمل ہے، اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر. باقی جو دعائیں ہیں آپ کو یاد ہیں پڑھ لیجئے، لیکن اس سے آپ کے ذبح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بس بسم اللہ اللہ اکبر اتنا سا، یہ سب کو پتا ہے. اور یہ پڑھتے ہی فوراً جو ہے وہ ذبح کرنا. اور جو ہے قربانی کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا مشغول نہ ہونا کہ ہماری نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے. اور کچھ قربانی کے بعد کی ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کے لیے یہ جو آنے والی عبادت ہے اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دے، اور تمام مراحل کو، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم میں سے کسی کی قربانی کو اللہ تعالیٰ رد نہ فرمائے. انسان کو ڈرنا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک انسان نماز پڑھتا ہے، کسی کو اس کی نماز کے 100% پورے جو ہے اس کو ثواب مل جاتا ہے. ہر نماز کا اللہ نے ایک ثواب رکھا ہوا ہے، اس کو 100%، کسی کو 90%، کسی کو 80%. اور کسی کی نماز اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر اس کو کچھ ثواب دیا جائے، کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی. تو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ خوف نصیب فرمائے، اور ہم یہ نیت کریں اے اللہ ہمیں قربانی میں اخلاص بھی نصیب فرما، اور اتباع سنت کی توفیق بھی عطا فرما. ایمان اور احتساب اور احسان بھی ہمیں نصیب فرما، اپنا دھیان بھی نصیب فرما. اور کوئی ایسی چیز جو ہمارے قربانی کے ثواب کو کم کر دے، اجر کو ضائع کر دے، اور نیتوں کا کوئی فطور، کوئی دکھلاوا جو ہماری قربانی کے ثواب سے ہمیں محروم کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.